بلوچستان کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا علاقہ پشین شادی کی خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آس پاس کی سرسبز پہاڑیاں، نیلا آسمان اور فضا میں ہلکی ہلکی چلتی خوشگوار ہوائیں اس قدرتی منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک وسیع و عریض حویلی جو صدیوں پرانی بلوچ روایات کی آئینہ دار تھی، جہاں گھر کی عورتیں روایتی بلوچی لباس پہنے ہوئے تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگائے چوڑیوں کی چھنکار کے ساتھ شادی کے گیت گا رہی تھی۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے شام کا سنہرا سایہ اتر رہا تھا اور حویلی آہستہ آہستہ روشنیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ گھر کے مرد حضرات روایتی بلوچی پگڑیاں باندھے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور کھانے کے لوازمات کی نگرانی میں مصروف تھے۔ بچوں کے کہے ڈھولک کی تھاپ پر ناچتے مرد اور ہر جانب پھیلی رونق اس شادی کو صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک تہوار میں بدل رہی تھی، کیونکہ بلوچ خاندان کے گتی نشین سردار زرغام خان کی شادی تھی جو بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ اچانک شور مچا، بارات آ گئی اور گھر کے بڑے مرد اور عورتیں سب کام چھوڑتے حویلی کے داخلی دروازے تک بھاگے تھے تاکہ بارات کا استقبال کر سکے۔ ڈھول کی تھاپ پر جھومر ڈالتے مرد، گلاب کی پتیاں نچھاور کرتی عورتیں اور دروازے پر کھڑی لڑکیوں کی ہنسی دلہے کے شاندار استقبال کو یادگار بنا رہی تھی۔ گھوڑے پر سوار زرغام خان نیچے اترا اور حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا۔ بزرگوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ عطر چھڑکا، عورتوں نے لوئی بلوچی خوبصورت گیت جو برات کے وقت دلہے کے استقبال پر گایا جاتا ہے وہ سب گایا اور سب چیزوں پر خوشی رقصہ تھی۔ لیکن خوشیوں کے اس منظر کو اچانک ایک آواز نے چیر ڈالا۔ وہ آواز تھی غفار خان کی، جو بلوچی زبان میں با آواز بولے تھے، ہماری لڑکی رخصتی سے پہلے بھاگ گئی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سننا تھا کہ ساری فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ زرگل بیگم کے ہاتھ سے گلاب کی ٹوکری گر گئی اور مراد خان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عورتیں سر تھام کر بیٹھ گئی اور مرد ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سردار زرغام خان غصے سے حویلی میں داخل ہوا اور ناک کی سیدھ میں چلتا ذوفشاں کے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا اور خالی کمرہ اس کے غصے میں اضافے کا باعث بنا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا اور کمرے کی ہر چیز اس کے غصے کی نظر ہو گئی۔ سب کی نظریں زرغام خان پر جم گئی۔ سب رشتہ داروں کی چہمگوئیاں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور شرمندگی، غصہ، دکھ اور بے بسی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ اب خاموش کھڑا تھا، جیسے کوئی خواب آنکھوں میں ٹوٹ گیا ہو۔ دل کہہ رہا تھا کہ چیخے، دھاڑے مار مار کر روئے، ماتم کرے اور ڈھونڈے اسے، لیکن غرور، غیرت اور صدمے نے زبان کو قفل لگا دیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی جو اب موجود نہ تھی، اور وہ اس کے نکاح میں ہو کر کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہی زرغام خان کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بننے والا تھا، جو اس کی مردانگی پر ایسا تماچا تھا جسے وہ چاہ کر بھی زندگی بھر بھول نہیں پائے گی۔ زرغام بیٹا، وہ کہیں نہیں گئی ہوگی، یہیں گئی ہوں گی اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، تم بیٹھو۔ احتشام خان زرغام کے والد بولے، اور نہیں، کوئی ڈھونڈنے نہیں جائے گا، ہم واپس بارات لے کر جا رہے ہیں۔ زرغام خان کی دردناک آواز کمرے میں گونجی۔ روبینہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی کو کوستی وہ وہیں دھاڑے مار مار کر روتی، اور مراد خان ذوفشاں کے والد جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ ایک باپ نے نظریں جھکا لی، ایک بیٹی نے اپنے باپ کی عزت تک کا خیال نہ کیا تھا، اور یوں سردار زرغام خان اپنی دلہن لیے بغیر ہی حویلی سے لوٹ گیا تھا۔ وہ حویلی جو چند لمحے پہلے خوشیوں کی گہوارہ بنی ہوئی تھی، اب غم اور شرمندگی کی چادر اڑے خاموشی سے اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ ماہروخ نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرے کے سائے آسمان پر پھیلنے لگے، گلبانوں کی آواز روند گئی۔ وہ روحان سی ہو کر ماہروخ کے قریب ہوئی۔ ماہروخ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لالا وہیں ہوں گے اور آج وہ کہہ کر گئے ہیں کہ باغ کی نگرانی وہی کریں گے۔ تم جانتی ہو کہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرے پر خوف کی گہری پرچھائیاں تھیں، اور ماہروخ نے اس کا ہاتھ تھاما اور جلدی سے بولی، چپ کر گل، کچھ نہیں ہوگا، شام ہو چکی ہے اور سب لوگ نکل چکے ہوں گے، اور زرغام لالا بھی کھانا کھا کر ہی واپس آئیں گے، اگر ہم دیر کریں گے تو واقعی پکڑے جائیں گے۔ گلبانو نے ماہروخ کو سمجھانا چاہا، لیکن ماہروخ کا مضبوط لہجہ سن کر اس کے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے۔
دل میں خوف اور پریشانی کا تاثر لیے وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ماہ اور گلبانو چوری چھپے باغ میں داخل ہوئے۔ وہ اکثر واک کرتی باغ میں آ جاتی تھی۔ زرغام خان کے پہرے دار انہیں نہیں روکا کرتے تھے اور اسی لیے وہ بے دھڑک زرغام خان کے باغ میں آ جاتی۔ وہ دن کے وقت ہی سیر کرنے آتی تھی، لیکن آج شام ہو چکی تھی۔ وہ خوبانی کے درخت پر چڑھی اور گلبانو کپڑا بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ گلبانو نے مدھم آواز میں کہا کہ ماہی جلدی کرو۔ وہ کچی خوبانیاں توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی۔ گلبانو نے جب زرغام خان کو دیکھا تو وہ ڈر کر کپڑا اٹھاتی درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ویسے گل، تیرا وہ زرغام لالا کتنا سڑیل ہے، تھوڑے سے اپنے باغ سے خوبانی اور اخروٹ دے دے گا تو اس کا کیا چلا جائے گا۔ اچھا ہوا جو زوفشاں بھاگ گئی، پتہ نہیں بیچاری کا کیا ہوتا۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی جب ایک کرخت آواز کانوں میں پڑی، اگر میری تعریف ہو گئی ہو تو نیچے اترو۔ وہ جلدی سے گھبرا کر نیچے اتری۔ کتنی دفعہ تم لوگوں کو کہا ہے کہ باغ سے کچی کوئی چیز نہیں توڑا کرو، نقصان ہوتا ہے، پک جائے اور پھر بے شک لے جایا کرو، لیکن تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کس لیے چاہیے تم لوگوں کو یہ کچی خوبانیاں جو یوں توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا اور ماہی نم آنکھیں لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ زرغام لالا، میں وہ کچی خوبانی کی چٹنی بنانا چاہتی تھی، اس لیے بس تھوڑی سی چاہیے تھی۔ وہ منمنائی، گلبانو اب درخت کے پیچھے سے نکل آؤ، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ وہ غصے سے چیخا تو ماہ سہم کر پیچھے ہٹی اور گلبانو نظریں جھکائے درخت کے پیچھے سے نکلی تھی۔ سوری لالا، آئندہ پوچھے بغیر نہیں توڑیں گے، گلبانو روتے ہوئے بولی۔ چلو آج تم دونوں کو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ کتنے مرد باغ کی نگرانی کرتے ہیں اور تم لڑکیاں بغیر چادر کے منہ اٹھا کر باغ کی سیر کو نکل پڑتی ہو، کوئی شرم حیا نہیں ہے تم دونوں میں؟ وہ انہیں بازو سے کھینچتا جیپ میں ڈال گیا اور وہ دونوں روتی ہوئی سر جھکا گئی۔ وہ اپنی بہن گلبانو کو اپنی حویلی کے دروازے پر چھوڑتا بولا، گھر جاؤ، تمہیں تو میں گھر آ کر پوچھوں گا، پہلے اسے سبق سکھا دو۔ وہ ماہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا حویلی کے صدر دروازے پر آیا اور اسے صحن میں پھینک گیا۔ ماہ کی دل خراش چیخ حویلی میں گونجی تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ چاچا جان، سنبھال لیں اپنی بیٹی کو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے حویلی سے بھاگ جائے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکال دے۔ وہ سب کو وارننگ دیتا زمین پر گھٹنوں کے بل ماہ کے ساتھ بیٹھا تو وہ ڈرتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ اور تم اگر رات کے وقت مجھے باغ میں نظر آئی یا بغیر چادر کے حویلی سے باہر نکلی تو تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ آخری بار چھوڑ رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روتی ہوئی سر جھکائے زرغام خان کو سن رہی تھی اور وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ زرغام خان کے بھاری قدموں کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی اور معروف کا دل سوکھے پتے کی ماند لرز رہا تھا۔ اور مراد شاہ نے غصے سے معروف کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کرتی وہیں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ 2 دن بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی جب زرغام خان کی ملازمہ کچن میں آئی۔ بی بی، یہ سردار صحیح نہیں دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور وہ شاپر معروف کی طرف بڑھا کر بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ معروف نے شاپر کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ کھڑوس کہیں کا، بڑا چنگیز خان بنا پھرتا ہے، اور اب دیکھو معافی مانگنے سامنے نہیں آئے گا۔ اکڑو نے کچی خوبانیاں بھیج دی۔ وہ مسکراتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اور گلبانو اس سے ملنے نہیں آئی تھی، تو آج معروف کچی خوبانی کی چٹنی بنا کر زرغام خان کی حویلی آ گئی۔ جب سامنے سے زرغام خان آتا دکھائی دیا، وہ سر جھکا گئی اور زرغام ایک نظر ڈال کر جیب میں بیٹھ گیا۔ آج وہ خود کو پوری طرح چادر میں چھپا کر رہی تھی۔ زرغام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ چلو ڈرانے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ وہ بڑبڑاتا حویلی سے جیپ نکال کر لے گیا اور معروف نے زرغام خان کی حویلی پر نظر ڈالی جو بڑی شان سے کھڑی تھی۔ ایک کنال کی قدیم مگر شاندار حویلی گاؤں کے وسط میں واقع تھی، جہاں کچے راستے سے گزرتے ہی ایک بلند و بالا لوہے کا گیٹ آتا جس پر روایتی نقش و نگار کندہ تھے۔ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی ایک کشادہ صحن نظر آتا جس کے دونوں اطراف میں ہری بھری کیاریاں تھیں اور جن میں گلاب، چمیلی اور موتیا کی خوشبو ماحول کو معطر کرتی۔ درمیان میں ایک پرانا لیکن مضبوط برگد کا درخت تھا جس کی چھاؤں میں لکڑی کی جھولتی چارپائیاں بچھی رہتی
حویلی کے سامنے والے حصے میں سرخ اینٹوں سے بنی دیواریں اور لکڑی کے نقش و نگار والے روشن دان تھے جو اس کی بلوچ شان کو نمایاں کرتے۔ دروازے بڑے، موٹے اور لوہے کے کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، جنہیں کھولنے پر چڑچڑاہٹ کی ایک مخصوص آواز آتی۔ اندرونی حصے میں بیٹھک، مہمان خانہ، باورچی خانہ اور خواتین کا علیحدہ حصہ تھا، جن کی چھتیں اونچی تھیں اور چھتوں پر بڑے بڑے جھومر لگائے گئے تھے۔ سب کمروں کے فرش پر قالین اور دیواروں پر ہاتھ سے بنے ہوئے روایتی ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ حویلی کے پچھواڑے میں ایک چھوٹا سا باغ تھا، جہاں مختلف پھول لگائے گئے تھے اور زرغام خان خود ان کی حفاظت کرتا تھا۔ اس حویلی میں گنتی کے 3 لوگ ہی رہتے تھے، اس کے تایا احتشام خان، گلبانو اور زرغام خان، بہن بھائی۔ زرغام خان کی والدہ بلڈ کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا تھی اور اچانک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی۔ گلبانو کی پرورش زرگل بیگم نے ہی کی تھی۔ وہ کمرے میں آئی جہاں گل صوفے پر بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی اور ماروخ پر نظر پڑتے ہی وہ بے یقینی سے اس کے گلے لگی۔ کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی ماروخ تیرا، گلبانو شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس لیے میری یاد میں حویلی آ گئی تھی، مجھ سے ملنے بڑی آئی یاد آ رہی تھی، ماروخ چڑھتے ہوئے بولی۔ تم نہیں جانتی اس دن زرغام لالا بڑے غصے میں تھے، انہوں نے تو مجھے بھی نہیں بخشا، اتنی زور کا مجھے تھپڑ مارا کہ ابھی تک ان کا تھپڑ نہیں بھولا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ بھاگ گئی تو مجھے اپنے ڈیرے پر بندے کتوں کے پنجروں میں ڈال دیں گے۔ پھر بتاؤ میں کیسے آتی؟ گلبانو روحانسی ہوئی۔ اچھا چھوڑو، یہ لو خوبانی کی چٹنی لے کر آئی ہوں، اپنے اس سڑے ہوئے بھائی کو بھی کھلانا۔ وہ اسے چٹنی کا ڈبہ دیتی گلبانو کے بیڈ پر دھڑام سے گری، جبکہ گلبانو کچن میں ماروخ کے لیے چائے بنانے آ گئی اور چائے اور سموسے لے کر وہ کمرے میں آئی تو ماروخ ناول لے کر پڑھ رہی تھی۔ ماروخ، ایک بات تو بتاؤ، وہ چائے اور سموسوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتی بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا اور زرغام لالا تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے۔ ماروخ کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ تمہیں پتہ ہے چاچا جان بھی کہہ رہے تھے کہ ماہر لالا اور تمہاری شادی وہ جلد ہی کرنے والے ہیں۔ تمہارے ماہر لالا کیسے لگتے ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑے زرغام خان کے قدم رک گئے۔ وہ اپنا موبائل لینے کے لیے حویلی واپس آیا۔ کمرے کی طرف جانے کے لیے جیسے ہی مڑا تو گلبانو کی آواز پر وہ وہیں رک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماروخ کیا چاہتی ہے، کیا وہ ماہر خان سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ گل، مجھے پپھو اچھی لگتی ہیں، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں اور میں یہ شادی بھی اسی لیے کر رہی ہوں، ورنہ ماہر نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ پتہ نہیں کیسے ہیں وہ، کس مزاج کے ہیں اور میں نہیں جانتی، لیکن کہتے ہیں کہ نکاح کے پاک بندھن میں جب 2 لوگ اپنے تمام جملہ حقوق ایک دوسرے کے نام کرتے ہیں تو دونوں میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ شاید مجھے بھی ماہر سے محبت ہو جائے، لیکن فی الحال میرے دل میں ماہر کے لیے کوئی جذبات نہیں، کوئی دلی وابستگی نہیں ہے جو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ مجھے کیسا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی بابا نے رشتہ طے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ وہ اداس سا مسکرائی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ نکاح کے بعد خود بخود محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نکاح کے بعد محبت ہوتی تو میرے لالا کو زوفیشاں چھوڑ کر نہ جاتی۔ گلبانو روتے ہوئے بولی۔ زوفیشاں تو پاگل تھی جو زرغام لالا جیسے ہیرے کی قدر نہ کر سکی، ان جیسا مرد تو پورے خاندان میں نہیں ہے۔ دیکھنا، ایک دن زوفیشاں کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ زرغام لالا کو چھوڑ کر پھر اسے سمجھ آئے گا کہ اس نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ وہ گلبانو کو گلے لگاتے ہوئے بولی تو گلبانو نم آنکھوں سے مسکرا دی، جبکہ زرغام خان الٹے پاؤں لوٹ گیا تھا۔ آج ایک بار پھر زوفیشاں کے دیے گئے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا سر چھٹکتا جلدی جلدی قدم اٹھاتا جیپ میں بیٹھ کر ڈیرے پر آ گیا تھا، جہاں پنچایت میں بیٹھے لوگ بے صبری سے سردار زرغام خان کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، حویلی میں ایک بار پھر شادی کی تیاری ہو چکی تھی۔ اس چھوٹی سی گڑیا پر آج بے انتہا روپ آیا تھا۔ 18 سالہ ماروخ روایتی لال بلوچی لباس پہنے دلہن بنی بیٹھی اس وقت اپنے پاس موجود سب کے ہوش اڑانے جا رہی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی پیاری سی لڑکی اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی اور اپنے پپھو کے بیٹے ماہر خانزادہ کے ساتھ، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا۔ ماہر خانزادہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا۔ وہ کبھی اس سے فری تو نہ ہوئی تھی، لیکن اپنے پپھو سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ماروخ ان کی لاڈلی تھی، اس لیے اس کی پپھو نے
پورے خاندان میں سے صرف معروف کا ہی انتخاب کیا تھا اپنی بہو کے طور پر، اور آج وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ بارات کے استقبال کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک بارات کے آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ انتظار تھا کہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ مراد خان کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی بڑی بیٹی زوفیشاں یونیورسٹی کے کسی لڑکے کو چاہتی تھی۔ زوفیشاں کا نکاح 14 سال کی عمر میں زرغام خان کے ساتھ ہی کر دیا گیا، لیکن زوفیشاں کی اس نکاح میں کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ یوں وہ بارات والے دن گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد معروف کی زندگی عذاب بن گئی۔ کوئی بھی رشتہ دار حویلی آتا تو اسے ایسی نظروں سے دیکھتا کہ جیسے وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی ہو اور اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ بس ایک مراد خان ہی تھے جنہوں نے اسے پیار دیا۔ مراد خان کے لیے وہ معروف ہی ان کا سب کچھ تھی۔ اگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا تو مراد خان کا دل دہلنے لگتا۔ اپنے باپ سے اپنی محبت دیکھتے ہوئے معروف خود کو خوش نصیب سمجھی تھی۔ حالانکہ اس کی ماں ربینہ بیگم زوفیشاں کے بھاگ جانے پر اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ انہوں نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ معروف نے جیسے ہی میٹرک کی، اس کی ماں زرگل بیگم نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ پھر وہ حویلی کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کر دیتی، اور آج وہ دلہن بنی سہیلیوں کے چھرمٹ میں شرمائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مراد خان دلہن بنی معروف کے پاس آئے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ زرغام، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مراد خان زرغام کو اپنے باپ کے پاس پریشان کھڑا دیکھ کر اس کی جانب بڑھے۔ کچھ نہیں چچا جان، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اندر چلیں۔ زرغام خان انہیں واپس اندر لے گیا، جبکہ احتشام خان دوبارہ سے ماہر کے نمبر پر کال کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زرغام کے نمبر پر ماہر خان کی کال آئی تھی، اور جو کچھ اس نے زرغام خان کو کہا، زرغام خان کا تو دماغ ہی معاف ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے بابا احتشام خان کو ماہر کی کال کے بارے میں بتایا۔ ابھی وہ اسی بات کو ڈسکس کرتے اور ماہر کے نمبر پر دوبارہ کال کرتے کہ اچانک مراد خان باہر آئے۔ یار کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے تو بتاؤ۔ زرغام خان مراد خان کے دل کے بہت قریب تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کے دکھ سکھ کا ساتھی انہیں اپنی جان سے بھی وہ بڑھ کر تھا۔ کچھ نہیں چچا جان، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتا، لیکن خود پریشان تھا۔ اتنے میں احتشام خان گھبرائے ہوئے اندر آئے۔ خیریت بابا؟ زرغام ان کے چہرے پر پریشانی دیکھتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ خیریت نہیں ہے بیٹا، وہ لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ اپنے بھائی احتشام خان کی بات پر اگلے ہی پل مراد خان کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مان سفید ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے بری طرح لڑکھڑائے کہ پاس کھڑے زرغام خان نے آگے بڑھ کر انہیں فوراً سنبھالا۔ چچا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ مراد کیا ہو گیا یار؟ سنبھالو خود کو، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ احتشام خان اپنے بھائی کو یوں دل چھوڑتا دیکھ کر نم لہجے میں بولے۔ اس وقت وہ حویلی کی ایسی سائڈ پر تھے جہاں لوگوں کا رش نہا تھا، اور مراد خان کو ایک چیئر پر بٹھاتے ہوئے زرغام نے انہیں پانی پلایا۔ یار کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابھی تک بارات بھی نہیں آئی اور تم لوگ یہاں پر پریشان ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ اچانک سے غفار ماموں کے آنے پر وہ تینوں چونکے۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ ماہر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور اس نے اپنی امی کو کافی دفعہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی امی کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ معروف کو ہی اپنی بہو بنائیں گی، اور آج وہ گھر والوں سے لڑ کر شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے زرغام کے نمبر پر کال کر کے معذرت کر لی ہے، اور احتشام خان دکھی انداز میں بول رہے تھے۔ اس کی معذرت کی تو ایسی کی تیسی، ہماری بیٹی کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، شرم نہیں آتی اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ غفار ماموں کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ دھیرج رکھے غفار بھائی، یہ وقت شور شرابے کا نہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کام لینا ہوگا۔ اس وقت پورا خاندان یہاں اکٹھا ہوا ہے، اور احتشام خان نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ حد ہوتی ہے احتشام بھائی، ان کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اگر نہیں کرنا چاہتے تھے رشتہ، ان کے بیٹے کی مرضی نہیں تھی تو ہماری بیٹی کی زندگی برباد کیوں کی؟ آپ جانتے ہیں کہ بہن بیٹی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ سامنے ہو تو اس کو نالائق کو شوٹ کر دوں۔ ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ غفار ماموں کسی بھی صورت شانت ہونے کو تیار نہ تھے۔ انہیں خاص کر معروف کی پھوپھو پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے انہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ پیچھے۔
مراد خان نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ فکر نہ کریں، اللہ سب کچھ اچھا کر دے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زرغام خان نے اپنے چچا جان کا کندھا تھاما تو انہوں نے اس کی جانب دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا تم کرو گے میری مارخ سے شادی؟ مراد خان کی بات پر ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ زرغام خان نے پتھرائی نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ مارخ اسے 8 سال چھوٹی تھی تو وہ کیسے شادی کر سکتا تھا؟ بولو زرغام، کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ اپناؤ گے اسے؟ مراد خان نے بہت مان بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ چچا جان، آپ پر میری جان بھی قربان، 1 منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن کیا زرغام؟ وہ ششو پنچ میں پڑ گیا تھا۔ مراد خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مارخ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زوفیشا میرے نکاح میں ہے، اور مراد خان نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ مر گئی ہے وہ، بھول جاؤ اس کو، اور وہ جا چکی ہے یہاں سے، مراد خان نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ جتنی محبت وہ مارخ سے کرتے تھے اس سے کئی شدید نفرت وہ اب زوفیشا سے کرتے تھے۔ آپ کی ہر بات درست ہے چچا جان، لیکن اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک وقت میں دونوں بہنوں سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے زوفیشا کو ابھی تک طلاق نہیں دی، اور زرغام خان نے انہیں ایک سنگین مسئلے کی جانب متوجہ کیا۔ ایک پل کو اس کی بات پر سب طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ زرغام خان، زوفیشا میری سگی بیٹی نہیں ہے۔ تم بہت چھوٹے تھے جب میرے بھائی نواب خان اور میری بھابھی رخسانہ ایک کار حادثے میں چل بسے تھے۔ زوفیشا صرف 2 مہینے کی تھی اور وہ بچ گئی تھی۔ پھر ہم نے اس بچی کو اپنا نام دے دیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں۔ چلو زرغام، تم سچ جان چکے ہو، یہ مسئلہ تو حل ہوا، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تم سے کافی چھوٹی ہے تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ لڑکی زیادہ چھوٹی ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ زرغام نے گہرا سانس بھرتے ہوئے دونوں کی جانب دیکھا تو باپ کی بات کے آگے اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ باتیں اندر خاتون خانہ تک بھی پہنچ گئی تھی کہ ماہر بارات لے کر نہیں آ رہا۔ مارخ کو یقین نہیں آیا، اس کی پھپھو اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آگے بڑھتے موبائل اٹھاتے اس نے اپنی پھپھو کو کال ملانی چاہی۔ کال تو جا رہی تھی لیکن کوئی بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ کال ملائی لیکن کسی نے بھی کال ریسیو نہ کی۔ مارخ نے روتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتے اپنے بابا جان اور اپنے تایا جان کو دیکھا۔ بابا جان، وہ باپ کو پکارتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور بس بیٹا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہی سمجھنا کہ اللہ بہتر لے کے بہترین عطا کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں سکی، لیکن تھوڑی دیر میں اسے سب پتہ چل گیا۔ بیٹا، میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس فیصلے سے انکار نہیں کریں گی۔ آج تک میں نے آپ کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا ہے بابا، مارخ نے خود کو سنبھالتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہم نے آپ کا نکاح زرغام سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یقیناً آپ ہمارا سر جھکنے نہیں دیں گی۔ مراد خان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ بابا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرغام لالا، لیکن وہ تو زوفیشا آپی، وہ حیران ہوتی بولی۔ بیٹا، اس لڑکی کو تم لوگ اب دماغ سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے جو اس کا سوچ رہی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ غفار خان مولوی صاحب کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ مارخ اپنے بابا کو انکار کرنا چاہتی تھی لیکن سب کی موجودگی میں وہ خاموش ہو گئی۔ مارخ بنت محمد مراد خان، آپ کا نکاح زرغام خان ولد احتشام خان کے ساتھ 30 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ مارخ کو دل پر جا کر لگے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے باپ کی جانب اٹھائی، ان کی نگاہوں میں التجا سی محسوس ہوئی۔ قبول ہے، دل پہ پتھر رکھے اس نے یہ نکاح قبول کر لیا۔ مولوی صاحب مراد خان اور غفار خان کے ساتھ باہر نکل گئے اور مراد خان نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے بیٹا کہ تم میرا مان ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرا مان کبھی نہیں توڑو گی۔ اور بیٹا، زوفیشا تمہاری سگی بہن نہیں تھی، اس لیے آج کے بعد اس کا ذکر اس گھر میں مت کرنا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ مارخ کو دل سے دعا دیتے ہوئے وہ باہر چلے گئے تھے، جبکہ مارخ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، میرے نصیب میں وہ شخص کیوں آیا ہے جو ادھورا ہے اور وہ اب بھی اسی کے ہیں، جو اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ سرد آہ بھر گئی۔ اس شخص کے دل میں آج بھی وہی ہے اور
اس کی تو میں خود بھی گواہ ہوں، اور میں ایسے شخص کو کیسے قبول کر لوں جو پہلے ہی… روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ نکاح ہو چکا تھا اور ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا اور معروف کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی جسے وہ کبھی لالا کہا کرتی تھی، اور پر وقت نے یہ کیسا چکر چلایا کہ آج اسے اسی شخص کے ساتھ دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے کے آگے جالی دار گھونگھٹ تھا۔ سب جان چکے تھے کہ ماہر خان بارات لے کر نہیں آیا، اور اب معروف کا نکاح اس کے کزن اور علاقے کے سردار زرگام خان سے ہوا ہے۔ لوگوں کو کیا فرق پڑنا تھا؟ 2-4 باتیں کر کے کھانا کھایا اور گھر کو لوٹ گئے۔ رخصتی کے وقت معروف اپنے باپ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں تلے اس سے رخصت کیا، اور وہ خوش تھے کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ زرگام خان ان کا داماد بنے۔ صرف بہن کی خواہش کے آگے مجبور تھے، جنہوں نے بچپن سے معروف کو اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہوا تھا، پر آج ان کی خود کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ زرگام ان کا دوسری دفعہ داماد بن گیا تھا، اور وہ زرگام کے کمرے میں اس کے بستر پر دلہن بنی دل تھام کے بیٹھی تھی۔ زرگام کو لے کر اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہو رہا تھا، بس ایک بیزاری سی تھی۔ وہ اندر آیا تو ہانیہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے کمر سیدھی کرنے لگی۔ وہ اپنی پپھو کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کہاں ہوں گی وہ، اور وہ اسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھرنے لگی۔ پپھو جان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تو خوش تھی کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزرے گی، لیکن… آنکھیں میچے وہ سسکی بھر گئی کہ اسی لمحے زرگام خان غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا، اور اس نے ایک غلط نگاہ بھی معروف پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ سیدھا کبرڈ کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے اس نے ڈریس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ یا اللہ، یہ اس قدر غصے میں کیوں ہے؟ ہاں، غصہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ زور زبردستی اگر میرے ساتھ ہوئی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ معروف نے سر زور سے نفی میں جھٹکا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر نکلا تو نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ 26-27 سال کا خوبرو جوان مرد تھا، جان لیوا پرسنالٹی کا مالک تھا، اور گندمی رنگت، تیکھے نین نقش چہرے پر، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور ماتھے پر 2 بل جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصہ رہے تھے۔ اپنے اوپر معروف کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے زرگام نے آئینے میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا کر اپنی نظریں پھیر گئی۔ سر جھٹکتا وہ بستر کی جانب بڑھا اور اس کا لہنگا ایک طرف کرتے ہوئے بستر پر نیم دراز ہوا آنکھیں بند کیے وہ ماتھے پر بازو رکھے لیٹ گیا۔ تو معروف اس کی انداز دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے ایک دم سے اپنی بے عزتی کا احساس جاگا۔ اپنا لہنگا سمیٹتی ہوئی بستر سے نیچے اتری اور سارا زیور اٹھا کر ڈریسنگ پر پٹکنے لگی۔ بھاری برکم دوپٹہ اتار کر سر سے دور پھینکا اور شیشے میں اپنا نازک مومی سا وجود دیکھنے لگی تو آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ آج تو دلہا بھیا کی خیر نہیں، آج تو چاروں خانے چت ہو گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اتنی کم سن خوبصورت میوی ملے گی۔ مختلف جملوں کی بازگشت پھر سے اس کے کانوں میں ہونے لگی۔ سر جھٹکتی وہ لہنگا سنبھالتی کبرڈ کی جانب بڑھی، لیکن وہاں تو کوئی کپڑے اس کے تھے ہی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پلٹی اور اس کا سارا سامان اس کی پھپھو کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی کہ وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں آج تو اسے نیند بھی نہیں آنے والی تھی۔ اپنا کمرہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی سوٹ نکال کر پہن لیتی، لیکن یہاں وہ کس کو بولتی؟ اس شخص کو جس نے اندر آتے کلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھا۔ کافی وقت گزر گیا اور وہ کب تک یوں ہی بیٹھی رہتی؟ لگتا ہے کہ یہ سو گئے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں کہ ان کا کوئی ڈریس پہن لیتی ہوں، صبح بابا سے کہوں گی کہ یہ سارا سامان ادھر بھیج دیں گے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کبرڈ کی طرف جاتی، وہاں سے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر سرگام کا ایک ٹراؤزر اور زپ والی شرٹ نکال کر اسے پہن کر باہر آئی۔ ٹراؤزر تو اس نے نیچے سے فولڈ کر لیا، لیکن شرٹ بے انتہا کھلی تھی۔ کندھے سے شرٹ کھلی ہونے کی وجہ سے کافی نیچے ٹکا رہی تھی۔ وی کی شیپ میں اس کی شرٹ سے معروف کے حسن کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ اس نے دائیں بائیں سے شرٹ کو کھینچ کر درست کیا اور ایک نظر سوئے ہوئے زرگام کی جانب دیکھتے وہیں اس کے پاس جا کر بستر پر ٹک گئی۔ زرگام کی پوزیشن میں ذرا سا فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی جانب سے کروٹ لیتی وہ آنکھیں موند گئی اور کچھ وقت گزرا تھا کہ کمرے میں
اندھیرا چھا گیا۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ ایک دم وہ زرگام کی جانب کروٹ لے گئی۔ اس کا بازو زور سے جکڑ گئی اور زرگام خان جو مشکل سے آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک سے اپنے بازو پر دباؤ بڑھتا محسوس کرتے آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لائٹ چلی گئی ہے، شاید یو پی ایس خراب ہے۔ زرگام شادی کے انتظامات میں اتنا بزی تھا کہ یو پی ایس ٹھیک کروانا یاد ہی نہیں رہا۔ زرگام اٹھنے لگا کہ معروف نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے اوپر جا گرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اتنا سخت غصے سے بھڑکا کہ معروف کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی اور جھٹ سے اس نے زرگام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنے آنسوں کو حلق میں اتارنے کی کوشش کی۔ پاگل نہ ہو تو۔ وہ اسے ڈانٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس پہنچا تو معروف کے اونچا اونچا رونے کی آواز پر وہ گھبرا کر واپس آیا۔ اس کی طرف گیا اور پوچھا کہ تم رو رہی ہو؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس بار نرمی سے بولا۔ اسے اپنے پاس محسوس کرتے معروف سیدھا اس کے سینے میں جا سمائی اور زرگام تو ایک دم سے اپنا سانس ہی روک گیا۔ اس کا جسم مکمل ساکت ہو گیا تھا۔ پہلی بار کوئی کمسن دوشیزہ اس کی اس طرح قریب آئی تھی۔ زوفیشاں اس کی منکوہا رہ چکی تھی اور وہ زوفیشاں کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن آج تک زوفیشاں نے کبھی اس کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا کجا کے گلے لگانا۔ پر معروف کے ساتھ تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ وہ اس طرح بے دھڑک اور بے جھجک اس کے سینے سے آ لگے گی، اسے کیا پتا تھا؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زرگام خان نے اپنا حق تر کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو وہ مزید اس کے سینے کے ساتھ چپکتی اسے اپنے وجود کا احساس دلانے لگی۔ زرگام خان نے جھٹ سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی تھی اور وہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی تھی۔ ماہی، پلیز دور ہو جاؤ مجھ سے۔ زرگام خان کو اپنی آواز خود بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی کمسن بیوی کے حسن کے آگے زرگام جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کی نازک کمسن بیوی کو اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ مزید اس کے سینے میں وہ گھستی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ اس کے سینے میں منہ دبے دھیرے سے وہ منمنائی۔ اچھا، اس دن باغ میں تو بڑی جھانسی کی رانی بنی درخت پر چڑھ گئی تھی، اس وقت بھی اندھیرا تھا، اس وقت ڈر نہیں لگا؟ ڈرامے نہ کرو اور دور ہو جاؤ۔ اس کے بار بار کہنے پر بھی وہ دور نہ ہٹی۔ پھر وہ لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، دور ہو کر بات کرو مجھ سے، کہیں نہیں جا رہا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ خود سے ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ کانپنے لگی، لیکن زرگام خان کی بازو کو اس نے نہ چھوڑا تھا۔ معروف، میں یہیں پر ہوں۔ اب کی دفعہ اس نے تھوڑا سخت انداز میں کہا تو معروف نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زرگام خان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس پر ایک دم اس کے حسن کا خمار چھایا تھا، اب اس کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ آپ کے گھر میں یو پی ایس ہے نا؟ پھر لائٹ کیوں بند ہے؟ اس کی بات پر زرگام خان نے اس کی جانب رخ موڑا۔ کیوں؟ تم؟ ابھی بات ادھوری کہ لائٹ آ گئی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اس کے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ اس وقت سامنے کھڑی وہ لڑکی اس کے لیے کڑا امتحان بن چکی تھی۔ اپنی ٹراؤزر اور شرٹ میں اسے دیکھتے ہوئے زرگام کے اوسان خطا ہو گئے۔ اپنی دھڑکنوں کو جل تھل ہوتا ہوا محسوس کرتے وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جو اپنے حلیے سے یکسر لاپرواہ ہوئی، اپنے آنسو پونچھتی ہوئی یہ بھی بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ زرگام خان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا اور کوئی ڈریس نہیں ملا پہننے کے لیے؟ زرگام خان نے اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کیا تو اس کی بات پر معروف کا سانس تھما۔ چھٹ سے خود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے سینے پر بازو جما گئی۔ شرٹ کا گلا اتنا کھلا تھا اور زپ بھی کھلی تھی۔ رخ پلٹتے وہ فوراً سے زپ واپس اوپر کی جانب کھینچ گئی۔ گھبرا کر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں زرگام واپس کمرے سے باہر نہ نکل جائے اور لائٹ چلی گئی تو پھر وہ اکیلی کیا کرے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکی۔ یہیں پر ہوں، تم سو جاؤ بستر پر، میں یہاں نیچے کاؤچ پر سو جاؤں گا۔ آپ وہاں کیسے سوئیں گے؟ یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ کا بستر ہے۔ لیٹ جائیں، اتنا بڑا بیڈ تو ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اتنے بڑے بیڈ پر؟ ہم دونوں آرام سے سو سکتے ہیں۔ اس کی باتوں پر زرگام خان اسے آنکھیں پھیلائے معروف کی اتنی بے باکی پر حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ معصوم تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی؟
زرگام خان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا اور وہ بولا کہ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھیں موندے خود پر اسے اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کو وہاں نیند آ جائے گی؟ اب کی بار پھر معروف کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ معلوم نہیں، تم سو جاؤ چپ کر کے۔ زرگام خان کے ڈانٹنے پر وہ منہ بسورتی ہوئی لیٹ گئی، جبکہ آج کی رات زرگام خان کی تو آنکھوں میں ہی کٹتی تھی۔ وہ لمحے یاد کرتے جب وہ اس کے سینے سے لگی تھی بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ آپ وہاں نہیں سو پائیں گے، آپ بستر پر آ جائیں، میں کاؤچ پر چلی جاتی ہوں۔ وہ پھر سے مفاہمت بھرے انداز میں بولی، تم چپ کر کے نہیں سو سکتی؟ خبردار اب تمہاری آواز آئی تو، ورنہ میں کمرے سے چلا جاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر اب کی بار معروف بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمرے سے باہر جائے۔ وہ خاموشی سے سو گئی، جبکہ زرگام خان کروٹیں بدل بدل کر تھک چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند اس پر بھی مہربان ہو گئی تھی اور اس کا سارا سامان پھپھو کے گھر سے آ گیا تھا۔ وہ اپنا سارا جہیز کا سامان سیٹ کر چکی تھی، اپنے کپڑے الماری میں رکھ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں چھوٹی سی معروف نے ساری حویلی کو اپنے نظم و ضبط کا آئینہ بنا دیا۔ وہ نہ صرف حویلی کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھتی، بلکہ ہر کام اپنی موجودگی میں کرواتی۔ صبح سویرے صحن کی صفائی سے لے کر مہمانوں کے کمروں تک کی ترکیب، کچن میں بننے والے ناشتوں، دوپہری اور رات کے کھانوں کی تیاری تک ہر چیز اس کے شیڈیول کے مطابق ہونے لگی تھی۔ باغ اور ڈیرے پر کام کرنے والے مزدوروں کو کھانے دینے کا وقت ہو یا مہمانوں سے بھرا مردان خانہ، معروف ہر جگہ موجود ہوتی۔ خاص طور پر جب گھر میں مہمان آتے اور مردان خانہ رونق سے بھر جاتا تو وہ بڑی ذمہ داری سے ان سب کے لیے کھانا تیار کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں گل بانو ہمیشہ کہتی کہ اس سے اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بنایا جاتا، وہی معروف تنہا سب کے لیے مزیدار کھانے تیار کر لیتی۔ اس کے بنائے کھانے نہ صرف ذائقے دار ہوتے بلکہ احتشام خان جیسے سنجیدہ شخص بھی کھاتے ہوئے داد دیے بغیر نہ رہتے۔ رفتہ رفتہ حویلی کی نوکرانی کو بھی ہٹا دیا گیا اور اب معروف ہی سب کا کھانا بناتی تھی۔ اس کی ہنرمندی، سلیقہ شعاری اور وقت کی پابندی نے نہ صرف گھر کی فضا کو منظم بنا دیا بلکہ زرگام خان کو بھی حیران کر دیا تھا کہ اتنی کم عمر لڑکی میں اتنی قابلیت، برداشت اور سمجھ کہاں سے آئی تھی۔ اب اسے کپڑے استری ملتے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی تھی۔ زرگام خان کو بولنا نہیں پڑتا تھا اور نہ کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا تھا۔ وہ اسے لاؤبالی اور لاپرواہ لڑکی سمجھتا تھا، لیکن زرگام خان کے سامنے معروف کا دوسرا روپ سامنے آیا۔ اب اسے حویلی کے کاموں پر نظر نہیں رکھنی پڑتی تھی۔ اب وہ سکون سے ڈیرے اور پنچایت کے فیصلے کرتا تھا اور معروف کے آنے سے زرگام خان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا، ورنہ وہ اتنا مصروف رہتا کہ خود کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہ ہوتا تھا۔ جب وہ حویلی آیا تو بہت تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا اور دل بہلانے کے لیے وہ حویلی کی پچھلی سائڈ آیا۔ تبھی معروف چائے اور سموسے لے کر وہیں پر آ گئی۔ زرگام خان پریشانی میں سگریٹ پر سگریٹ سلگھائے جا رہا تھا اور پاس کھڑی معروف کو اس کا یہ انداز اچھا نہ لگا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتی سوچتی رہی۔ جب برداشت نہ ہوا تو اس کے پاس جاتے سگریٹ اس کے ہاتھ سے لیتے دور اچھال دی۔ زرگام نے چونک کر اس کمسن حسینہ کو دیکھا جو بہت حق سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ چکی تھی۔ آپ کو اگر ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کا حل سوچیں، نہ کہ سگریٹ پی پی کے وقت گزاریں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو سخت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا کہتے ہوئے واپس وہ پلٹنے لگی کہ زرگام نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر لیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دور رہو مجھ سے معروف۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ معروف سے کھمبیر لہجے میں بولا۔ میں تو یہی چاہتی ہوں زرگام کہ آپ مجھے خود سے دور نہ جانے دیں۔ محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھے پورا حق ہے کہ آپ سے محبت کرنے کا، آپ کے قریب آنے کا۔ آپ مجھے میرے جائز حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا اور پھر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ اپنے لبوں سے لگاتا، وہ معروف نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کے اپنے لبوں سے لگا لی، اور اس سے پہلے وہ کش لیتی زرگام نے سگریٹ واپس کھینچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ زرگام کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ آپ پی سکتے ہیں تو میں نہیں پی سکتی؟ معروف منہ بنا کر بولتی زرگام کو تب چڑھا گئی۔ اچھا یہ لو پیو۔ زرگام نے سگریٹ اس کے لبوں میں دبائی۔ معروف نے سگریٹ کا کش لیا تو اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا، جسے اسے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ زرگام کی استحقاق بھری نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔
ایک دم پھر سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی سانسوں سے قریب تر کر گیا۔ سانسوں کا یہ عجیب سا تال میل معروف کی جان لبوں پر لے آیا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں زرگام کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس وقت کون سی کھانسی، کہاں کی کھانسی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے کھڑا شخص شدت بھرے انداز میں اس پر جھکا ہوا تھا، جس کی گرفت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو یہ بھی دھیان نہ رہا کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ باہر کھڑے ہیں۔ وہ گہرے سانس بھرتے پیچھے ہٹا۔ معروف نے اس کے سینے پر سر دھرا اور زرگام کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکان نے چھوا، جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈک کا احساس جا گیا ہو۔ پھر اچانک وہ اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ وہ زمین پر گری اور زرگام لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ ٹاول لپیٹتا باہر آیا اور کپڑے پہن کر ڈیرے پر چلا گیا، جبکہ معروف ابھی بھی وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زرگام خان اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا تھا۔ وہ اس کی قربت کو ترس رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس کا جائز حق دے، لیکن وہ اسے خود کے قریب کر کے دور دھکیل گیا۔ معروف وہیں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ان کی شادی کو آج 3 مہینے ہو گئے تھے اور معروف حویلی کے کاموں میں لگی رہتی اور زرگام خان ڈیرے اور پنچایت میں پھنسا صبح کو جاتا اور رات کو واپس آتا۔ آج وہ تھوڑا پریشان تھا تو گھر جلدی آ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا اور وہ نہا کر فریش ہو کر باہر آئی۔ وہ رات کو کمرے میں آیا تو آتے ہی صوفے پر بیٹھ کر فائل پڑھنے لگ گیا۔ جب وہ فائل لے کر کمرے میں آئی تھی، زرگام کھانا کھا لیں۔ زرگام نے نظریں چرائی۔ رکھ دو، کھا لوں گا۔ وہ صوفے پر کاغذات رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آج کل وہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے کالج اور یونیورسٹی بنوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیوں کو دور جا کر پڑھنا نہ پڑے، وہ ساری سہولیات انہیں گاؤں میں ہی مل جائیں۔ گاؤں والوں کی منظوری ملتے ہی وہ انہی کاموں میں لگ گیا تھا اور وہ کافی دیر تک زرگام کو دیکھتی رہی اور پھر اپنی نائٹی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باریک سی سلک کی نائٹی میں باہر آئی۔ زرگام ایک نظر اس پر ڈالتا نظریں چکا گیا۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھاتی زرگام کے پاس آئی اور اپنی جگہ بناتی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ زرگام خان تنگ سا رہ گیا تھا۔ اس کی اتنی جرأت پر وہ حسینہ اپنی خوبصورتی سے زرگام کو بہکا رہی تھی۔ سلک کی باریک سی نائٹی میں اس کے جسم کی بناوٹ کو وہ آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا غصے سے اس سے بولا کہ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو تم؟ ابھی چھوٹی ہو اور دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو معروف مسکرائی۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ اپنے شوہر کا ساتھ برداشت نہ کر سکوں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آج کی رات آپ مجھے میرا حق دیں، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیں، مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کریں۔ زرگام وہ نم آنکھوں سے بولی۔ زرگام کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے تھک چکا تھا اور وہ جتنا اس سے دور ہوتا معروف اتنا اس کے قریب آتی اور ہر بار اسے اپنا حق جتاتی تھی۔ حویلی میں گلبانو کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ گلبانو کی شادی غفار خان کے بیٹے ہشم خان سے کی جا رہی تھی، جو کہ لاہور میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، اور شادی کے بعد وہ بھی ہشم خان کے ساتھ ہی لاہور شفٹ ہونے والی تھی۔ گلبانو کی جہیز کا سامان لینے کی ذمہ داری احتشام خان اور مراد خان پر ڈالی گئی۔ کھانے کا اہتمام اور بارات ولیمے کے کپڑوں کی ذمہ داری معروف پر ڈالی گئی تھی، جو وہ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ باہر کے کام اور حویلی کی ڈیکوریشن وغیرہ کی ذمہ داری زرگام خان پر تھی۔ وہ صبح سے یہاں سے وہاں گھومتا تھکا ہوا رات کے 11 بجے کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ معروف پلیز لائٹ بند کر دو، پلیز میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر لائٹ بند کر گئی اور بلب کی مدھم روشنی میں وہ تیل کی بوتل اٹھاتی اس کے پیروں میں بیٹھتی مالش کرنے لگی۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے مساج کر رہی تھی۔ ماہی پلیز مت کرو یار، سو جاؤ، تم بھی تھک گئی ہوگی، یہاں آؤ میرے پاس، وہ نرم آواز میں بولا۔ میں نے خود کوئی کام نہیں کیا، سارا کام تو نوکروں نے کیا ہے، میں نے صرف ان کی نگرانی کی ہے اور میں تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ آپ خاموشی سے لیٹے رہے، میں مساج کر دیتی ہوں آپ کے پاؤں کا۔ وہ کافی دیر تک نیچے بیٹھی اس کی مالش کرتی رہی۔ صبح کے فجر کی اذانوں کی آواز کانوں میں گونجی تو معروف اپنے کھلے بالوں کا میسی سا بن بناتی اٹھی۔ زرگام پلیز اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، آج میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گی، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی بولی۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ ارے ابھی نہیں، بعد میں دوں گی میرے سردار سائیں، صبر کریں۔
آج گلبانو کی بارات تھی۔ حویلی میں بارات کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا اور ٹیبل پر سجے کھانے سب کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ جس نے بھی کھانا کھایا سب نے کھانے کی تعریف کی۔ گلبانو دلہن بنی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی رخصتی کا شور مچا تھا۔ زرغام خان نے اپنی بہن کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ زرغام خان کسی کام سے باہر گیا تھا تو وہ جلدی سے سب کام سمیٹتی کمرے میں آئی۔ روم کو گلاب کی پتیوں سے سجا کر وہ تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی۔ تبھی زرغام کمرے میں داخل ہوا تو سامنے معروف ریڈ بلڈ کلر کی ساڑی زیب تن کیے کھڑی تھی۔ کھلے بالوں اور ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ کلائیوں میں لال چوڑیاں اور پاؤں میں لال رنگ کا کھسا، ناخنوں پر ریڈ نیل پالش تھی۔ وہ آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ زرغام جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا۔ زرغام نے پلکیں جھپکنا بھی حرام سمجھا تھا اور وہ وجیح مرد دنیا مافیا سے بے خبر اپنی بیوی کو تکنے میں مصروف تھا۔ اس کا سجا سمرا روپ دیکھتا وہ بہکتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ زرغام، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے دروازہ زور سے بجنے لگا۔ وہ دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ زرغام جب غصے سے باہر نکلا تو سامنے غفار خان پریشان کھڑے نظر آئے اور ماموں خیریت؟ اس وقت وہ پریشان ہوا۔ بیٹا زوفیشاں واپس آ گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے غفار خان کو دیکھنے لگا، جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ تبھی معروف واش روم سے نکلی۔ ارے ماموں، آپ اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے کچھ کام ہے، تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ اس کے گال تھپکا کر چلا گیا۔ وہ پریشان ہوئی اور وہ چادر اٹھاتی حویلی سے نکلی۔ سامنے غفار ماموں اور زرغام مراد خان کی حویلی جاتے نظر آئے تو وہ بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، زوفیشان زرغام خان کے گلے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو زرغام، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ معروف دنگ رہ گئی۔ زوفیشاں؟ نہیں، میں اب زرغام کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں مر جاؤں گی۔ کیوں آئی ہو تم میری زندگی میں زہر کھولنے کے لیے؟ کیوں واپس آ گئی تم؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سردار کو نہیں بانٹ سکتی تھی اور وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس کا سردار کسی اور کی باہوں سے سکون حاصل کرے۔ وہ الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ زرغام کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے دور دھکیل گیا۔ کیوں آئی ہو اب تم میری زندگی میں؟ دور رہو مجھ سے، اور میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں سچ بتاؤں، میرے لیے تو تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تم مجھ سے ٹھکرا کر اپنے عاشق زاویار کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی کہ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ سب جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں۔ وہ دھاڑا تھا۔ سب دم سادھے کھڑے تھے اور زرغام، میں اب بھی تمہارے نکاح میں ہوں، میرا حق ہے تم پر۔ تم میرے ہوتے ہوئے میری بہن سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے ہو، وہ میری بہن ہے اور تم لوگوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تم پر معروف اور تمہارا رشتہ واضح کر دوں۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے، کزن ہے۔ مراد چاچا نے تمہیں پالا تھا۔ تم ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہو جو مر چکے ہیں۔ رہی بات مجھ پر میرے وجود پر اپنا حق جمانے کی، تو چلو آج اس حق کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ایک نظر سب کی طرف دیکھتا بولا، جیسے سب کو گواہ بنا رہا ہو، میں زرغام خان پورے ہوش و حواس میں زوفیشاں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تمہیں۔ یہاں ہو سکے تو جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، وہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زاویار ملک ایک نمبر کا گھٹیا اور عیاش انسان تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات زوفیشاں سے ہوئی اور وہ زوفیشاں کی خوبصورتی کو دیکھتا پاگل ہوا تھا، اور وہ زوفیشاں کو اپنے پیار میں پھنسا کر شادی کا جھانسا دے کر اسے فارم ہاؤس لے گیا تھا، جہاں اس نے زوفیشاں کے جوس میں نشہ ملایا تو پوری رات وہ اور اس کے دوست اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر دارالامان کے باہر پھینک گئے۔ دارالامان والوں نے اسے ہسپتال داخل کیا، جہاں 3 مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا۔
وہ نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی جب اسے ڈیلیوری کے لیے داخل کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر جب وہ سنبھلی تو جاب سے واپسی پر اس کی ملاقات ماہر خان سے ہوئی۔ جو بات ماہر نے اسے بتائی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی کہ زرغام خان اس کی بہن سے شادی کیسے کر سکتا تھا۔ وہ زرغام سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے، لیکن وہ تو سب جانتا تھا۔ اسے طلاق دے کر چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ زرغام اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا چوم گیا۔ اتنے مہینوں سے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا تھا۔ معروف نے سر اٹھایا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر جی بھی نہیں سکتا، اور تمہیں کبھی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک سردار کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ صرف اور صرف تمہارا رہے گا۔ اب رونا بند کرو، میں نے زوفی کو طلاق دے دی ہے۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری چھوٹی سی سردارنی۔ وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتا بولا تو وہ روتے ہوئے ہنس دی۔ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکا گئی۔ مجھے پتا ہے کہ تم یہی کہنے والی ہو نا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تو کوئی نئی بات بولو جس سے تمہارا سردار خوش ہو جائے۔ ارے میری سردارنی بولو بھی، تمہارا سردار منتظر ہے۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ میں ماں بننے والی ہوں زرغام۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ زرغام بے یقینی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ معروف تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ ابھی تک بے یقینی میں تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اور وہ سجدے میں گرتا خدا کا شکر بجا لایا تھا کہ اس نے اسے بہتر سے بہترین عطا کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے معروف کو ایک بار پھر باہوں میں بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا سفر خوشیوں بھرا تھا اور اب ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں، صرف اور صرف خوشیاں۔